کاغذات نامزدگی لوگ لے کے آ رہے ہیں، ان سے آپ پکڑ کے چھین کے بھاگ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اتنی ہی بری ہے، اس کے اوپر پابندی لگا لیں۔ چیف الیکشن کمشنر ہے، ان کو ہٹانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ انتخابات کا ڈول بج چکا ہے۔ نیپرا نے بجلی جو ہے وہ پر یونٹ ₹1.15 مہنگی کر۔ پی ڈی ایم والے یہ بیٹھ کے روئیں کہ عمران خان نے کیا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، ووٹر شاید ان کی بات کے اوپر کان نہ دھرے۔ پاکستان کا جو شہری ہے ان کو تارے ضرور دکھائے گا جنہوں نے کہا کہ ہم ریاست بچانے آئے ہیں، سیاست ہماری بچتی ہے، نہ بچے۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ڈیٹ دیں، اٹارنی جنرل ڈیٹ دیں۔ ڈیٹ پریشر میں دی، پریشر تھا پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے۔ اب اگر آپ کا مائنڈ چینج ہو گیا تو میں نہیں کچھ کر سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک تو غلطی کا اعتراف اور اس پر معذرت کرنی ہے آپ سے۔ ایک انفارمیشن جو ٹھیک نہیں تھی وہ میں نے پاس کر دی، اس کی میں معذرت چاہتا ہوں کہ وہ ظاہر ہے کہ الیکشن ایکٹ سے متعلق تھی۔ وہ غلطی میں تھوڑی سی، بہت زیادہ ہی تھوڑی سی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ایک صبح اچھی خبر نہیں آپ کو سنانے کے لیے، وہ اچھی خبر کیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ، اچھی خبر جو نہیں ہے وہ آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرتا ہوں ابھی۔ اور کاغذات نامزدگی کے اوپر جو شور شرابہ پڑا ہوا ہے کل رات سے، وہ بھی آپ کی نظر سے گزرا ہوا ہوگا کہ اس طرح کیا اپنے اہداف حاصل کیے جا سکتے ہیں اور کیا کرنے چاہیے کہ کاغذات نامزدگی لوگ لے کے آ رہے ہیں اور ان سے آپ پکڑ کے چھین کے بھاگ رہے ہیں۔ مطلب عجیب تماشا ہے یہ والا کام۔ کوئی ٹھیک طریقے سے ہونا چاہیے اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ قانون اگر بار بار یہی بات کہی جاتی ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اتنی ہی بری ہے جس نے 9 مئی کیا ہے تو یار اس کے اوپر پابندی لگا لیں، پھر اس کے بعد جو کرنا ہے کر لیں۔ تو اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے کہ ایک بندہ یا ایک بزرگ آدمی کاغذات نامزدگی لے کے آ رہا ہے تو جناب وہ پکڑ کے فرار ہو گئے ہیں۔ اور تیسری بات جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ہے الیکشن کمیشن سے متعلق۔ ابھی تک جب تک اب ایک انتخابی گہما گہمی عملاً شروع ہو چکی ہے، الیکشن شیڈول جاری ہونے کے بعد لوگ کاغذات نامزدگی لینے جاتے ہیں، وہ داخل کروا پاتے ہیں، نہیں کروا پاتے، ایک گہما گہمی شروع ہو چکی ہے۔ اب اس سیاست میں بہت اوپر نیچے چیزیں ہونی ہیں اور بہت ٹھیک کام بھی ہوں گے، بڑی ہیرا پھیریاں بھی ہوں گی۔ تو لیکن جو بھی ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انتخابات کا سما بن چکا ہے، انتخابی سما بن چکا ہے۔ تو ان حالات میں اس کے باوجود کہ لوگ جو ہیں وہ انتخابی گہما گہمی کا حصہ بن چکے ہیں، شکوک و شبہات کے سائے نہیں جا رہے، یعنی کہ وسوسے پھر رہے ہیں، دماغوں میں پھر رہے ہیں۔ کل بھی میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ یار کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کو ہٹانے کی باتیں ہو رہی ہیں اور لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ یہ ایک عام تاثر ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نون لیگ ان کے جو ہے وہ بیسیکلی یہ سارے کام کر رہی ہے جو وکلا کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے بیسیکلی مسلم لیگ نون ہے۔ حامد خان صاحب بھی یہ والی بات کر رہے تھے۔ تو الیکشن کمیشن جو، یا بلکہ کہیں کہ چیف الیکشن کمشنر، وہ اپنے قریبی حلقہ احباب میں کیا کہتے ہوئے پائے جا رہے ہیں، یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی بات ہے۔ تو پہلی بات جو غلطی والی تھی میں وہ آپ کو بتا دوں، یعنی یہ شاید پہلی دفعہ ان آفیشیلی یا کہہ لیں کہ بالواسطہ طور پر چیف الیکشن کمشنر کا موقف ان سارے عمل کے اوپر آ رہا ہے۔ اور شاید چیف الیکشن، پہلے تو یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جی کہ صرف چیف جسٹس آف پاکستان، ناٹ پوری عدلیہ، چیف جسٹس پاکستان جو ہیں وہ انتخابات کے لیے کھڑے ہیں، پتھر پہ لکیر انہوں نے قرار دیا ہے۔ اب یہ خبر ہے کہ صرف چیف جسٹس آف پاکستان نہیں، چیف الیکشن کمشنر بھی پوری طرح ڈٹ کے کھڑے ہیں کہ انتخابات جو ہیں وہ 8 فروری بروز جمعرات 2024 کو وقوع پذیر ہوں گے۔ تو وہ کیوں اس کے اوپر ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں؟ پہلے تو وہ ذرا تھوڑا سا تھے، نرم خیال تھا ان کا، یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں انفارمیشن۔ اچھا جی، اب غلطی والی جو بات تھی وہ ہمیں ایک غلطی یہ لگ گئی دوستوں کو کہ جولائی میں جو ہے وہ ایک ترمیم آئی تھی الیکشن ایکٹ میں، وہ کہ 2 سے زیادہ سیٹوں کے اوپر کوئی الیکشن نہیں لڑ سکتا، تو یا 3 سے زیادہ سیٹوں پر نہیں الیکشن لڑ سکتا۔ تو وہ پتہ چلا تھا 2 کو ہے، مئی میں وہ ترمیم آ گئی تھی۔ تو وہ تھوڑی سی تحقیق کی، کچھ دوستوں نے اس جانب توجہ مبذول کروائی کہ یہ غلطی ہے، ایسا نہیں ہے، اس طرح کی کوئی قانونی ترمیم نہیں ہوئی، نہ کوئی آئینی ترمیم ہوئی۔ آئینی ترمیم کا تو بالکل نہیں ہونی تھی، البتہ اس میں یہ چونکہ بنیادی فنڈامنٹل رائٹ ہے تو اس میں آئینی ترمیم کرنی پڑنی تھی۔
تو تجویز ضرور آئی تھی لیکن یہ قانون نہیں بن سکا، نہ کوئی ترمیم ہو سکی، کچھ بھی نہیں ہو سکا. تو لہٰذا کوئی پابندی نہیں ہے، جتنا چاہے جتنے مرضی حلقوں سے چاہے کوئی بھی بندہ پاکستان کا شہری وہ الیکشن لڑ سکتا ہے. تو لہٰذا عمران خان صاحب 3 سے چھوڑ 10 حلقوں سے الیکشن لڑ سکتے ہیں. میں بیرسٹر گوہر صاحب سے معافی چاہتا ہوں، میں نے کہا تھا کہ وکیل ہیں اور ان کو پتہ نہیں، حالانکہ مجھے نہیں پتا تھا، اس لیے کہتے ہیں کہ بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے. وہ منہ کے اوپر آ کے اللہ پاک کی ذات آپ کے منہ پہ مارتی ہے. استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اور میں آپ سے ہی معذرت چاہتا ہوں. تو ایک تو یہ کلیریفیکیشن تھی. دوسری جو بری خبر ہے وہ ہے کہ دیکھیں کہ الیکشن، اور یہ بری خبر شاید پاکستان جو مسلم لیگ نون ہے اس کے لیے ہے کہ انتخابات کا ڈول بج چکا ہے، ڈھول جو ہے وہ بج چکا ہے، اور نیپرا نے ملک بھر میں اگلی سماہی کے لیے بجلی جو ہے وہ پر یونٹ 1 روپیہ 15 پیسے مہنگی کر دی ہے. یعنی کہ مارچ تک جو ہے، یعنی جو ادائیگیاں ہیں، یہ اضافی ادائیگیاں، یہ جو صارفین ہیں ڈسکوز کے، یہ ان کو آپ اور میں کراچی سمیت ان کو یہ ادا کرنے پڑیں گے، جو مجموعی طور کے اوپر جو پاکستان کے ووٹر سپورٹر جو بھی کہہ لیں شہری ہیں، ان کو 22 ارب 29 کروڑ 70 لاکھ روپے مزید ادا کرنے پڑیں گے. یہ ان کو اس 1 روپیہ 15 پیسے پر یونٹ سے، یہ ایک تخمینہ ہے. تو اب آپ حساب لگا لیں، یہ جو اگلی سمائی ہے مارچ تک، تو الیکشن تو اس ماحول میں ہونے جا رہا ہے سر. اب یہ بیٹھ کے پی ڈی ایم والے یا پاکستان نون لیگ مسلم لیگ نون والے یا پاکستان پیپلز پارٹی والے، مولانا فضل الرحمان، یہ بیٹھ کے روئیں کہ عمران خان نے کیا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا. ووٹر شاید ان کی بات کے اوپر کان نہ دھرے. تو یہ ایک امپیکٹ جو ہے یہ آئے گا اگلے جنرل انتخابات میں. تو دونوں طرف کی اچھی خبر نہیں ہے. یہ ہوگی کہ یہ ایک بری خبر کا انتقام جو ہے وہ دوسری بری خبر ہوگی. یعنی کہ پاکستان کا جو شہری ہے جس کو یہ بجلی کا بل دینا پڑے گا، جس کے ہڈوں سے 22 ارب 29 کروڑ 70 لاکھ اضافی نکلنا ہے، وہ تو جناب اس کو تو دن میں تارے نظر آ ہی رہے ہیں. تو وہ ان کو تارے ضرور دکھائے گا جنہوں نے یہ 16 ماہ حکومت کی اور جنہوں نے کہا کہ ہم ریاست بچانے آئے ہیں، سیاست ہماری بچتی ہے نہ بچے. یہ میرا خیال ہے کہ ان کو اپنے ان دعووں کو عملی طور کے اوپر پے کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. دوسری بات کہ کاغذات نامزدگی جو ہے وہ کل رات کو یہ والا سلسلہ چل نکلا تھا کہ جو عمیر نیازی صاحب ہیں ان کے والد صاحب وہ لے کے آئے کاغذات نامزدگی اپنے بیٹے کے لیے. اب عالم یہ ہے کہ جنہوں نے انتخابات لڑنے ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے لڑنا چاہ رہے ہیں. یہ اچھا وہ انڈر گراؤنڈ ہیں اور ان کے عزیز و اقارب جا رہے ہیں، تو عزیز و اقارب بھی پولیس کی، ضلعی انتظامیہ کی نظر میں ہیں، اور وہ جب لے کے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ پکڑ کے بھاگ جاتے ہیں وہ کاغذ. یہ عمیر نیازی صاحب کے بیرسٹر عمیر نیازی صاحب کے والد صاحب کا یہ شکوہ ہے. انہوں نے ایک ڈی ایس پی کا نام بھی لیا ہے. تو اسی طرح شیخ وقاص اکرم صاحب کو کاغذات نامزدگی حاصل کرنے میں رکاوٹ رہی. تو یہ ایک ہم دوست باتیں کر رہے تھے کہ اس طرح کا سین تو جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں نہیں ہوا تھا. تو یہ پاکستان کے انتخابی عمل کے اوپر ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو رہا ہے. اس کو تھوڑا سا ہوش مندی کے ساتھ، تھوڑا سا عقل کے ساتھ، تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں نا سیاںف پنجابی میں ہم کہتے ہیں، اس کے ساتھ نمٹنے کی ضرورت ہے. قانون موجود ہے یار. الیکشن کمیشن نے تو وہ کچھ پارٹیوں کی 115 پارٹیوں کی غالباً فہرست جاری کر دی ہے جو اس کے ہاں رجسٹرڈ ہے. عدلیہ، فوج اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے غیر شائستہ زبان استعمال کریں گے، ان کو ڈیفیم کریں گے تو آپ کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. اس لسٹ میں تحریک انصاف سابق چیئرمین جو پی ٹی آئی ہیں جناب عمران خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف انہی کے نام کے اوپر رجسٹر ہے. یہ تو ہمارا قانون کے اوپر چلنے کا یا قانونی کارروائیاں پوری کرنے کا انداز ہے. تو 2-3 معاملات تھے کہ ایک تو ریفرنس جانا تھا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فارن فنڈنگ کیس میں، وہ بھی نہیں گیا. 16 مہینے حکومت رہی پی ڈی ایم کی، نہیں گیا. شہباز شریف صاحب ستوبی کے سوئے رہے، پتہ نہیں انہوں نے سپریم کورٹ کیوں نہیں ریفرنس بھیجا. ایک قانونی عمل جس کے ذریعے یہ کام کیا جا سکتا تھا زور زبردستی کے بغیر، وہ نہیں کیا گیا. اچھا پھر جناب ان کے اوپر جو ہے 9 مئی کا بڑا سویر ایلیگیشن ہے. تو ایک ایسا شخص جو نااہل بھی ثابت ہو چکا ہے اور جو بیسیکلی بیک ڈور کے اوپر بیٹھ کے پردے کے پیچھے ایک پارٹی بھی چلا رہا ہے،
پاکستان تحریک انصاف مجموعی طور کے اوپر اس پر پابندی لگ سکتی تھی، اس کو دہشت گرد قرار دیا جا سکتا تھا، فوجی تنصیبات کے اوپر حملے ہو سکتے تھے. پھر وہ بات کی باتیں کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی کیا فیصلہ نہیں کرتی. ایک قانونی جس کو کہتے ہیں نا ڈسکورس جس کو کہتے ہیں، یا قانونی پروسیجر وہ اڈاپٹ کیا جاتا، بجائے اس کے کہ اب آپ جناب ایک ایک بندے کے پیچھے پھر رہے ہیں. عہد نہیں لے گیا تو اس کو زور زبردستی کہتے ہیں، اس کو سینہ زوری کہتے ہیں، اس کو اور کیا کہیں گے، طاقت کا اندھا استعمال کہتے ہیں. مہذب الفاظ یہی ہیں اس ساری صورتحال کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ شاید نقصان ہوگا ریاست پاکستان کو، اور ریاست پاکستان کو چلانے والے ان کو اس کے اوپر سوچنا ضرور چاہیے. اس کے اوپر میں اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ بین بجاندہ کی فائدہ سر اینی کی گل کی جا سکتی وہ میں نے کر دی. آگے آ جائیں کہ جو اس وقت انتخابات کے التوا کی بات ہو رہی ہے، الیکشن کمیشن کے اوپر بھی الزامات لگ رہے ہیں. چیف الیکشن کمشنر کے جو قریبی رفقا کار ہیں ان سے یہ بات باہر نکلی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. وہ یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر، کیونکہ ابھی تک تاثر ہے کہ چیف الیکشن کمشنر بھی اصل میں انتخابات نہیں چاہ رہے تھے، تو پتہ نہیں انہوں نے ڈیٹ پریشر میں آ کے دے دی کہ کیا کیا وہ کیا یہ کیا. وہ کہتے ہیں کہ ڈیٹ پریشر میں دی. پریشر کس کی طرف سے تھا؟ پریشر تھا پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ سپریم کورٹ ڈیٹ مانگ رہی ہے، ڈیٹ دیں. ہم تک خبر یہ آئی تھی کہ چیف الیکشن کمشنر نے جو ڈیٹ دی ہے سپریم کورٹ میں جا کے، انہوں نے مزاحمت نہیں کی، رجسٹ نہیں کیا. انہوں نے یہ یہاں تک نہیں کہا کہ جو ایگزیکٹو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑی سی مشاورت کرنے کی ضرورت ہے. ایسا کچھ نہیں انہوں نے کیا، بس اٹھے جا کے ڈیٹ دے دی. اللہ خیر صلی اللہ. چیف الیکشن کمشنر کے رفقۂ کار قریبی جو ان کا نیٹ سرکل ہے، وہاں سے یہ بات آئی ہے کہ ایسا نہیں ہے. چیف الیکشن کمشنر کو ساری صورتحال کا ادراک تھا. وہ سمجھتے تھے کہ فوری انتخابات جو ہیں، یہ جو بھی معاملات ہیں، یہ شاید ان کے لیے ممکن نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کے قریبی رفقۂ کار کہ ہمیں پریشر آیا پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ ڈیٹ دیں. آپ کو چیف جسٹس پاکستان پوچھ رہے ہیں، بالکل ڈیٹ دیں. پھر وہ جناب ہمیں پریشر آیا کہ ٹیکر گورنمنٹ کی طرف سے ڈیٹ دیں، اٹارنی جنرل ڈیٹ دیں، اور جو باقی بھی ہیں نا ادھر ادھر کے وہ بھی ڈیٹ دیں. وہ کہتے ہیں اب ہم نے دے دی ہے ڈیٹ، اور اب ہم سے یہ کہا جا رہا ہے انورٹڈ کاما سٹارٹ کہ آپ نے یہ کیا کر دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا، میں نے تو ڈیٹ دی ہے اور آپ کے دباؤ کے اوپر دی ہے. ہون میں پیچھے نہیں ہٹنا، ہون الیکشن ہون گے 8 فروری 2024. اب چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اب اگر آپ نے روکنا ہے تو پھر جس طرح الیکشن روکے جاتے ہیں پھر اس طرح ہی روکیں گے. یعنی کہ آئین اگر پاکستان میں نافذ عمل ہے الحمدللہ، تو پھر 8 فروری کو الیکشن ہونے ہیں. اب کوئی ادھر سے طوفان آئے، ادھر سے آندھی اٹھے، ادھر سے کوئی ژالہ باری ہو، یا جناب کوئی انی پہ جائے، نو پرابلم، ہر طرح کے حملات فیس کریں گے. اور پہلے تو یہ تاثر تھا نا، اب یہ میں اپنی بات کرنے لگا ہوں کہ جی صرف الیکشن جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہی بس ان کو الیکشن جو ہے وہ ان کو ہے کہ بھائی ٹائم کے اوپر الیکشن ہو جائے. ایسی بات نہیں ہے، یا ایسی بات اب نہیں ہے. اب چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ، مجھے لگتا ہے ساری گفتگو سن کے اب یہ میری سسپینٹ ہے کہ وہ شاید ری ایکشنری ہو گئے ہیں کہ جو میں جو کہہ رہا تھا کہ میں نہیں کرا سکتا ہے، حالات نہیں ہے گئے، یہ 1 2 3 جو بھی ان کے آرگومنٹس تھے مجھے نہیں پتا. مجھے تب تو جناب جو تھا کہ سنگی اتنے 9 رکھ کے میرے کو جناب یہ تاریخ دلوائی گئی. تو اب مجھے کون کس طرح کہہ رہا ہے، کیوں کہے کوئی مجھے، کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں. یہ بھی اطلاع ہے کہ آپ نے یہ کیا کر دیا. میں نے کیا کیا ہے، میں نے تو آپ کے دباؤ میں آ کے ڈیٹ دی تھی. اب اگر آپ کا مائنڈ چینج ہو گیا تو میں نہیں کچھ کر سکتا. تو اس تھوڑی ہوئی خبر کو زیادہ جانیں، زیادہ سمجھیں، اس پر غور کریں. آپ کو پتہ چلے گا کہ سیاست کے رنگ کون کون سے ہوتے ہیں، اور خصوصاً تب جب بڑے بڑے لوگ سیاست کر رہے ہیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.